عزیزان گرامی وقار، ظالموں نے اس زمین کو اپنے ظلم سے رنگا تو ضرور ہے، لیکن رب ذوالجلال نے ہمیشہ اپنے عدل کے ساتھ یہ قوم کو، اپنی مخلوق کو بتایا ہے کہ الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق ہمیشہ بلند ہوتا ہے، اس پر کوئی اور بلند نہیں ہو سکتا۔ چنگیز خان کا نام کون نہیں سنا ہوگا؟ ایک ایسا بادشاہ منگولیا کا جس نے تقریباً آدھی دنیا کو فتح کر لیا، اور اس کے جنگ کے دوران جو لاشیں مارے انسانوں کی جو لاشیں ہیں وہ تعداد میں نہیں آ سکیں، کروڑ سے زیادہ ہو چکی تھیں جن کو اس نے قتل کیا تھا۔ یہ ایک خاندان ہے، اس کا پوتا تھا ہلاکو خان، جس نے پورے مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے ایک مینار تعمیر کیا تھا بغداد میں۔ اسی طرح کچھ عیسائی بادشاہ ایسے آئے جنہوں نے پوری کی پوری چرچ مسلمانوں کی ہڈیوں سے بنائی، لیکن ان کا انجام وہ بھی تاریخ میں کبھی پڑھ لیں۔ چنگیز خان سے لوگ ملاقات کرنے کے لیے تھر تھراتے تھے، خوف کھاتے تھے، اور ایک مرتبہ وہ علماء کی ایک جماعت کو سزا دینے کے لیے میدان میں بلایا تھا۔ علماء کی جماعت تھی اور ان کو پیچھے زنجیروں سے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا کر کے رکھا تھا، اور ان سے کہہ رہا تھا کہ تم سجدہ کرو میرے گھوڑے کو۔ گھوڑے پر بیٹھ کر کے وہ سجدہ کرواتا، لیکن وہ حق پر قائم علماء کی وہ جماعت تھی، انہوں نے کہا کہ ہم یزیدی نہیں، ہم حسینی، ہماری گردن کٹ جائے گی لیکن جھک نہیں سکے گی، کسی اور کے لیے نہیں جھکتی۔ انہیں کوڑے مارے گئے۔ اسی اثنا میں اچانک ایسا ہوا کہ اس کا گھوڑا بدک گیا، گھوڑا سرکش ہوا، اچھل کود کرنے لگا، اور جیسے ہی اچھلا گھوڑا، اس گھوڑے کی رسی جو ہے چنگیز خان کی گردن میں آ کر پھنس گئی، اور گھوڑا بھاگتا رہا۔ اس کو لے کر اتنا بھاگا میدان میں کہ کسی کے پکڑ میں نہیں آتا تھا۔ بعض لوگوں نے یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس کا سر پتھروں سے ٹکراتا تھا، جگہ جگہ گڑھوں میں گرتا رہا۔ اس وقت تک وہ گھوڑا ٹھنڈا نہیں ہوا جب تک کہ وہ موت کی گھاٹ نہیں اتر گیا۔ لاکھوں لوگوں کا قتل عام کرنے والا، نہایت ہی ذلت کے ساتھ محض ایک جانور سے ختم کیا گیا، ایک جانور سے، جس جانور پر بیٹھ کر کے جنگیں لڑی، اسی جانور نے اپنے پیروں سے اسے رون دیا۔ اور اس کے بعد آج بھی نیشنل جغرافیہ والوں نے ایک مہم چلائی تھی کہ چنگیز خان کی قبر ڈھونڈنے کا، منگولیا میں کافی سالوں سے، 40 سال سے ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس کی قبر کے متعلق جو لوگوں نے تاریخ لکھی ہے کہ اس کو دفن کرنے کے بعد اس کے 1000 فوجیوں نے اس کی قبر پر اتنے گھوڑے دوڑائے تھے کہ دوسرے تیسرے دن ہی اس کی قبر ڈھونڈنے پر بھی پتہ نہیں چل سکی۔ آج سینکڑوں سال ہو گئے لیکن بے نام بے نشان ہے، لیکن ظلم کی تاریخ چھوڑ گیا، باقی دنیا میں اپنی کوئی مثال نہیں چھوڑا۔ اسی طرح ہلاکو کے لیے بھی، جس نے بغداد کے دریائے دجلہ کو خون سے لال کر دیا تھا اور گھوڑے کے ٹاپ تک خون سے بھیگتے تھے، عزیزان گرامی، اس کا بھی انجام نہایت ہی خطرناک ہوا۔ یہ سب تاریخ کے صفحوں میں صرف ان کے ظلم کی کہانیاں لکھی گئی ہیں، لیکن کہیں یہ نہیں لکھا گیا کہ ان کی قبر پر کوئی منتیں کرنے کے لیے آتا ہو، ان کی قبروں پر کوئی ان کی خبر گیری کے لیے آتا ہو، ان کی تربت پر کوئی فاتحہ خوانی کے لیے آتا ہو، کہیں پر نہیں۔ لیکن ہاں، اللہ رب العزت کی زمین پر عدل قائم کرنے والے ایک فقیر کی حیثیت سے بھی اگر غریب نواز تشریف لائے، 8 صدیاں گزر گئی مگر اب بھی جم غفیر ویسا کا ویسا نظر آتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عدل و انصاف سے زمین کو بھر دیا۔ اللہ کی مخلوق پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ آج دنیا میں ایک وہ منظر قائم ہونے جا رہا ہے جس کی بشارت خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ میں قریب کر رہا ہوں آپ کو باتوں سے، یہ ظالموں نے اپنے اپنے دور میں جو کچھ بھی کیے تھے سب کر لیا۔ ہو سکتا ہے ہمیں ہمارے دور کے چنگیز اور ہلاکو کو دیکھنے کا وقت ہے، لیکن انشاءاللہ یاد رکھنا، انجام ہم نے نہیں دیکھا تو ہماری نسلیں ضرور دیکھیں گی۔
یہ تاریخ ہماری اولاد کو ضرور بتانا کہ اپنے دور میں ایک ظالم ایسا بھی آیا جس نے ظلم کی داستان لکھی، لیکن اولاد کو یہ ضرور بتانا کہ تم انتظار کرو، جو حشر فرعون، قارون، حامان، شداد کا ہوا، اپنے دور کے ظالموں کا بھی انجام تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اللہ کی اس سرزمین پر جن لوگوں نے بھی ظلم کیا اس کے متعلق یہ فرمایا ہے حدیث پاک میں، جیسے صحرا میں آپ آواز لگاتے ہیں تو آواز پلٹ کر کے آتی ہے، ظلم اسی طرح سے ہے، جب تم نے کسی پر ظلم کیا تو وہ پلٹ کر تم پر آئے گا، اس کا انجام دنیا میں تمہیں دکھایا جائے گا۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت سنا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ساری قومیں ان پر جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برتن پر جھپٹتا ہے، جیسے بڑا برتن کھانے کا رکھا، آپ نے اس کو بھی بلایا، اور اس میں حدیث میں لفظ یہ ہیں آپس میں ایک دوسرے کو بلائیں گے ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، جیسے برتن بچھا ہوا ہے دسترخوان، آپ بلا رہے ہیں فلاں آپ بھی آ جاؤ، فلاں آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ، کھانے کے لیے آ جاؤ، اس طرح امت مصطفیٰ پر حملہ کرنے کے لیے دوسری باطل قومیں ایک دوسرے کی مدد لیں گی اور سب کو بلائیں گی، تم بھی جمع ہو جاؤ، تم بھی جمع ہو جاؤ، تم بھی جمع ہو جاؤ۔ آپ کو تاریخ معلوم ہے، یہودی اور عیسائی برسوں سے لڑتے رہے، ایک دوسرے کا قتل عام کیا انہوں نے، یہودیوں کا قتل عام کیا عیسائیوں نے، عیسائیوں کو مارا ہے یہودیوں نے۔ یہ 1-2 سال نہیں، تقریباً 1500 سال بلکہ 2000 سال تک یہ چلتا رہا، یہ کھیل چلتا رہا۔ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، جانی دشمن۔ ہٹلر نے جو یہودیوں کا قتل عام کیا ہے وہ عیسائی تھا، اسی طرح سے ٹائٹس نے، ہیرکل نے، جس کو ہرکیولس کہا جاتا ہے، بیت المقدس میں بہت سارے یہودیوں کا خون بہایا گیا اور عیسائی بھی اسی طرح مارے گئے۔